یہ چرچا پھیلا دی تھی کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی. اللہ اللہ، حضرت عائشہ کی آنکھیں سوج جاتی ہیں. روتے روتے علماء بیٹھے ہیں. ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، کسی نبی کی بی بی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر زانیہ نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھنا. نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر زانیہ نہیں ہو سکتی. الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عائشہ پر لگایا جا رہا ہے. اب اس کو کون ثبوت دے گا؟ لوگ چرچا چل رہا تھا، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. تم نے سنا ہے عائشہ کے بارے میں، تم نے سنا ہے کیا باتیں چل رہی ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو سنو، وہی ایمان رکھنا جو حضرت عمر کا ایمان تھا، وہی ایمان رکھنا جو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان تھا، وہی ایمان رکھنا جو حضرت عثمان غنی مولا علی کا ایمان تھا. حضرت عمر جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عمر کہتے ہیں سبحانکا ھذا بہتان عظیم، پاکی ہے اللہ کی، یہ تو کھلا ہوا الزام ہے. حضرت عائشہ پر کھلی ہوئی تہمت ہے، کھلا ہوا الزام ہے. حضرت عمر کی زبان کے جو الفاظ نکلے تھے، اللہ نے وہی الفاظ ہو بہو وہی الفاظ قرآن میں نازل فرما دیے، اپنے محبوب پر وہی نازل فرما دی. ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن پاک پڑھو. اب کوئی صفائی دے. مدینے میں چرچا پھیل گیا، میرے نبی صفائی دے سکتے تھے مگر میرے نبی نے صفائی اس لیے نہ دی. کوئی منافق یہ کہہ سکتا تھا ارے ان کی بیوی ہیں اس لیے صفائی پیش کر رہے ہیں، اور کسی نے اس لیے، ابو بکر صدیق نے بھی اسی لیے صفائی پیش نہ کی کہ ارے ان کی بیٹی ہیں اس لیے صفائی پیش کر رہے ہیں، لیکن خاموش ہے. اب ایسے عالم میں سورہ نور کی 16 آیتیں، ایک آیت نہیں 16 آیتیں قرآن میں آ جاتی ہے، 16 آیتیں نازل ہوتی ہے. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک گھر میں جا کر کے 18واں سپارہ سورہ نور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 28 پڑھتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے میرے اللہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں بتا دیا. اے لوگوں، جو عائشہ پہ الزام ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق ہے، یہ الزام لگاتا ہے عائشہ بری ہے الزام سے، عائشہ نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، حضرت عائشہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اب دنیا کا انسان کوئی بھی کتنا ہی بھونکتا رہے، دنیا کا انسان کتنا ہی کوئی کہتا رہے، مسلمان کے لیے قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے. بولو فیصلہ اٹل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الزام تھا، یہ تہمت تھی حضرت عائشہ پر جو زنا کی تہمت تھی. تو اب پتا چلا آج کے بعد خیال رکھو گے، موبائل کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دو گے. ارے ان نوجوانوں نے اپنی شہرت کے لیے تمہیں اکٹھا نہیں کیا، اپنی ناموری کے لیے اکٹھا نہیں کیا، اس لیے اکٹھا کیا تاکہ پیغام پہنچ جائے. میں کتنی باتیں بتا دوں گا، آدھے گھنٹے کی تقریر میں بہت زیادہ باتیں نہیں بتا سکتا، مگر راستے ایسے بتا دوں گا جو تمہیں کئی سال تک مطالعہ کر سکتے ہو. آج ہی سے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیٹیل پڑھنا شروع کر دو، ان کے فضائل پڑھنا شروع کر دو، ان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دو. پیارے اب ذرا یہ بھی تو سنو، یہ ایک بات اور سنتے چلو.
چلو یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے، آپ پر اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، بلکہ نبی پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، اپنے اپنے انداز میں اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ جو ذہن میں سوال آ سکتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ انسان کے ایک وقت میں کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ 4 شادیاں کر سکتا ہے ایک وقت میں۔ اللہ اللہ، اور میرے نبی نے تو ایک وقت میں نہیں بلکہ الگ الگ وقتوں میں میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اب بتاؤ ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں 2 عورتوں سے پیٹ نہیں بھرا معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں 3 عورتوں سے پیٹ نہیں بھرا معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں 4-5 عورتوں سے 11 شادیاں کی ہیں۔ ارے تم نے کبھی سوچا، تم نے کبھی سمجھا میرے نبی نے یہ 11 شادیاں کیوں کی ہیں؟ اس کا جواب بھی ذرا سنتے چلو۔ موبائل کو صحیح استعمال کرو، اس لیے تم اب بخاری شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی مسلم شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی مشکات شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی ترمذی شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی ابو داؤد شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی ابن ماجہ نہیں پڑھ سکتے، تم کوئی اور حدیث کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، لیکن دھیرے 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 اس موبائل سے اگر تم پڑھنا شروع کرو، نوجوانوں آج سے ہی لگ جاؤ، اپنے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دو۔ اگر تم آج سے لگ گئے تو صحیح کہتا ہوں، تمہیں اگر اس کی لت لگ گئی، تمہیں اگر اس کی چاہت ہو گئی، اگر تمہیں اس کا شوق ہو گیا تو ایک ہاتھ میں لقمہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوگا۔ مگر ہوتا بھی ایسا ہی ہے، مگر غلط چیزوں پر ہوتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی سے بات کر رہے ہو، کھانا مسکرا مسکرا کر کے کھا رہے ہو، ارے کسی دوسرے دوست سے بات کر رہے ہو، کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے تمہارا لقمہ کہاں جا رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے سالن کی پیالی کہاں ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے ترکاری کہاں ہے۔ مگر پیارے اس بات کا خیال رکھنا، علم سے جڑ جاؤ، علم سے جڑ جاؤ، تعلیم سے جڑ جاؤ۔ اب لوگ ہیں طرح طرح کی ہم پر باتیں اٹھاتے ہیں۔ اب سنو، میرے نبی کی کچھ خصوصیات تھی، وہ امت کے لیے خصوصیات نہیں ہے۔ میرے نبی کے لیے کچھ خاص باتیں تھی، وہ امت کے لیے کچھ خاص باتیں نہیں ہے۔ وہ کون سی باتیں تھی؟ ذرا توجہ رکھنا۔ جیسے کہ میرے نبی نے 11 شادی کی ہیں، یہ بھی میرے نبی کے لیے خاص تھا۔ میرے نبی پر 6 وقت کی نماز فرض تھی، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ میرے نبی پر نماز تہجد بھی فرض تھی، ہم پر نماز تہجد فرض نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے۔ اور سنو، اس لیے میرے نبی نے اگر شادیاں کی ہیں تو اپنے نفس کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں۔ میرے نبی کا ہر قدم، میرے نبی کی ہر سانس، میرے نبی کا دنیا پر آنا تعلیم امت کے لیے تھا۔ شریعت مصطفیٰ بنی ہے تاکہ لوگوں کو شادی کرنے کے بعد